دوسرا مسئلہ زکوٰۃ سے متعلق ہے. لوگ آج کل زکاتیں نکالتے ہیں مگر بعض مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، جس کے پاس سونا ہے، سونا، اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. آج کل 1 تولہ سونا بھی اگر کسی کے پاس ہو تو 1 تولہ سونا بھی اتنی مالیت کا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے. اور 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کی مالیت کسی کے پاس ہوگی تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا وہ آدمی. اس کی تحقیق کیا کریں کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے پاس سونا تو نہیں. کل بھی میرے پاس ایک صاحب آئے کہ وہ فلاں بیمار ہے، بہت سخت ضرورت ہے، بیچارے کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تو میں اگر زکوٰۃ دے دوں تو میں نے کہا تھوڑا سا سونا ہے تو اس سے کہو وہ بیچے. پہلے اپنی چیز بیچ کے اپنے علاج پہ خرچ کرو، اس کے بعد پھر دوسرے آپ کی مدد کریں گے. اپنا سونا نکال کے رکھا وہ آڑے وقت میں کام آئے گا. لوگ کہتے ہیں وہ تو ہم نے آڑے وقت کے لیے، تو یہ آڑا وقت نہیں ہے، گردے جواب دے گئے آپ. یہ آڑا وقت اگر نہیں ہے تو پھر آڑا وقت کون سا آڑا وقت ہوگا بھائی؟ ایک خاتون تھی، انہوں نے سونا سنبھال کے رکھا ہوا تھا بہت سارا. بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا اب اس کو دے دو، آج کل رشتے بغیر جہیز کے نہیں ہوتے ہیں، سونے کے بغیر نہیں ہوتے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بھائی آڑے وقت، یہی تو آڑے وقت ہوتے ہیں. بچی کی شادی میں مشکلات ہو رہی ہیں، یا آپ کے خدا نخواستہ کوئی کینسر ہو گیا، گردے خراب ہو گئے، شوگر ہو گئے، تو مقصد ہے سونا برائے سونا. شریعت کہتی ہے سونا رکھو گے تو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مال کو جمع کرنا ہے. مال جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر سونا رکھنا ہے اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، آپ پھر رکھنے کی اجازت. خواتین اکثر یہ مسئلہ پوچھتی ہے کہ ہمارے پاس تو کیش رقم ہے نہیں، سونے کو توڑ کے بیچے کیا کریں؟ میں کہتا ہوں جب رکھا ہے تو پھر کرنا پڑے گا. سونا توڑ کے بیچیں یا آپ کسی سے پیسے ادھار لے کے زکوٰۃ دے دیں. ادھار تو پھر آج کل کوئی واپس کرتا نہیں ہے، تو ادھار پی جائیں کسی کا، جو مرضی کریں، زکوٰۃ بہرحال دینی پڑے گی. اگر سونا رکھا ہے، چاندی رکھی ہے. کیش رقم اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے بینک میں، اس میں کیش رقم ہے یا جیب میں ہے، کیش رقم چاہے ضرورت کے لیے رکھی ہو یا بلا ضرورت، ان پہ لازمی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی بہرحال زکوٰۃ دینی ہے. ایک سونا استعمال میں ہو یا نہ ہو، ضرورت کے لیے ہو یا بغیر ضرورت کے، اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ایک چاندی، نبی علیہ السلام نے 2 عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن لے کے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ تم ان کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ فرمایا نہیں. فرمایا کہ کیا اس پہ راضی ہو؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کے کنگن تمہیں اس کے بدلے پہنائے جائیں. تو عورت استعمال کے زیور پہ بھی اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. چاندی پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. کیش رقم پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی جو آپ کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے. اور چوتھی چیز مال تجارت، جو کاروبار میں پیسہ لگا ہوا ہے، کاروبار میں ایسا کاروبار ہے کہ چیزیں خرید کے بیچی جا رہی ہیں. ایک تو ایک کرائے پر ہے تو اس میں نہیں ہے، چیزیں خرید کے، دکان میں آپ نے کپڑا ڈالا ہوا ہے ظاہر ہے بیچنے کے لیے، اس پورے کپڑے پہ زکوٰۃ ہے. پرچون کی دکان ہے، جتنا مال پڑا ہے، آٹا دال گھی سب بیچنے کے لیے، ان تمام پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. آپ کے کیا نام ہے، اور کوئی میڈیکل اسٹور ہے، جتنی دوائیں ہیں بیچنے کے لیے، ساری کھا تو نہیں سکتا انسان خود بیچنے کے لیے، ان تمام دواؤں پہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اس کا حساب لگانا پڑے گا کتنی مالیت کی. اور مالیت قیمت فروخت دیکھی جاتی ہے، قیمت خرید نہیں. یہ دیکھا جائے گا، مثلا آپ یکم رمضان کو زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا یکم رمضان کو ان تمام چیزوں کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. یہ دکان کا مال اگر میں بیچوں گا تو کتنے میں بکے گا، ایک اندازہ لگانا پڑے گا آپ کو. اس پہ پھر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. تو یہ 4 چیزیں یاد رہیں گی زکوٰۃ کی. ان کے علاوہ کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑیاں آپ کے پاس 10 ہوں، بے شک استعمال میں نہ ہو، زکوٰۃ نہیں ہے. کرائے کا مکان ہے یا آپ نے 10 گھر ہیں آپ کے کرائے پر دیے ہوئے ہیں یا خالی پڑے ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ بیچنے کے لیے نہیں خریدے تھے آپ نے وہ. تو ہر وہ دکان کا مال یا آپ کا گاڑیوں کا کاروبار ہے، آپ گاڑیاں خریدتے اس نیت سے کہ میں ان کو بیچ دوں گا مہنگے داموں، ان گاڑیوں پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. آپ پلاٹ اس نیت سے خریدتے ہیں کہ میں پلاٹ جب مہنگا ہوگا بیچ دوں گا، رہنے کے لیے نہیں تھا، خریدتے وقت یہ نیت تھی تو بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. البتہ خریدتے وقت اگر نیت نہیں تھی، آپ نے گھر خریدا، پلاٹ خریدا رہنے کے لیے، بعد میں کہا چلو بیچ دو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت ہو، کاروبار کی نیت ہو تو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. 4 چیزیں یاد رہیں گی. بہت اہم مسئلہ یہ یاد کر لیں اچھی طرح، سونا، چاندی، کیش رقم اور مال تجارت. مال تجارت کیا؟ جو چیز بیچنے کے لیے خریدی ہے، ٹھیک ہے نا، کاروبار کی نیت سے بیچنے. کاروبار میں کرائے پہ دینے کے لیے اگر خریدی ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے بہت ساری مشینیں خرید لی، میں ان کو کرائے پر دوں گا. بہت ساری گاڑیاں، ٹیکسیاں خرید لی کہ میں ان کو کرائے پہ چلواؤں گا، ان میں سے کسی ٹیکسی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، جو ٹیکسی سے آمدن آئے گی، آمدن وہ یکم رمضان کو دیکھی جائے گی کتنی آمدن آپ کی جیب میں ہے، اس آمدن پہ زکوٰۃ ہوگی. تو وہ ٹیکسی جو بیچنے کے لیے خریدی ہے اس پہ تو زکوٰۃ ہے، وہ ٹیکسی جو چلانے کے لیے یا کرائے پہ دینے کے لیے خریدی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں اچھی طرح یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.